اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق من حسن العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ہم سب بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اس مبارک دن میں یہاں جمع ہونے اور بیٹھنے، پہلے آنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ اسی طریقے سے آنے اور جلد از جلد اس مبارک دن میں آ کر عبادات، صلاۃ و ذکر و قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے عزیزو، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ موسم بہار کا مہینہ چل رہا ہے. اب یہ ربیع کے مبارک مہینے میں جو ہم پچھلے سے گزشتہ ہفتے جو سنے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ہے. جو بنیادی چیز ہمیں ہر ایک ایمان والے کو معلوم ہونی چاہیے، اس میں سے چند اور بنیادی چیز ہے، اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد تفصیلاً واقعات کو بیان کیا جائے گا جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں پیش آنے والے واقعات. تو میرے عزیزوں، آپ توجہ سے سنیں، غور کے ساتھ سنیں، دھیان کے ساتھ سنیں
اپنے ذہن کو ہرگز بھٹکنے نہ دیں، کیونکہ جو چل رہی ہے سلسلہ جو ہمارا ابھی چل رہا ہے وہ سیرت طیبہ کے مبارک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی وہ تفاصیل ہے جو ہمیں ہر ایک ایمان والے جو اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے آخری امتی ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس امت کو جو امت کہتی ہے اپنے آپ کو کہ میں آخری نبی کے آخری امتی ہوں، اور سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عاشق رسول سمجھتے ہیں، محب رسول سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے والے افسوس کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ نہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی کیا معاملات جو ان کی زندگی کے ہیں، ان کی سیرت نہ صورت ہماری زندگی میں ہے، اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 4 سال یا 6 برس کی عمر، تقریباً 4 سے 6 برس کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے وقت بمقام ابوا ایک جگہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرما لی، یعنی آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے سے ہم نے سب سنا ہے، شروعات کے اب میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جب آپ کی عمر 4 سے 6 سال کی عمر کو پہنچی۔ اب وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابوا جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ تاریخ الاسلام ہم پڑھیں گے، تاریخ اسلام میں اس کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے۔ فرمایا ایک اور کتاب ہے عربی کے جزیرۃ العرب، صفحہ نمبر 258 پر یہ تفصیل سے لکھا ہے واقعہ، تو اس کا بھی مطالعہ کریں۔ الغرض کہنے کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تقریباً 4 سے 6 سال کی عمر کی پہنچ اللہ کے نبی کی عمر ہوتی ہے، اور والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، یعنی آپ کی والدہ جس جگہ انتقال ہوتی ہے اس جگہ کو ابوا کہتے ہیں۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ پڑتا ہے جس کا نام ہے ابوا۔ وقت کے اعتبار سے اس جگہ کے نام کو بدلتے گئے لوگ، لیکن ابھی یہی نام سے مشہور اور معروف ہے۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، آپ والدہ کا سایہ والد کا سایہ تو پہلے اٹھ چکا تھا اللہ کے نبی کے والد کا، لیکن والدہ بھی کے سایہ اڑ گیا۔ فرمایا کہ والدہ کی آغوش سے شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش سے رحمت میں پرورش پانے والا ہے ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات، والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ جس کے پاس رہے؟ عبد المطلب کے پاس۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن
خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ نونہال عمر، کم عمر بچہ محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، یا مسبب الاسباب اس کی ترتیب تربیت کا خود کفیل اور ذمہ دار ہے۔ اور مسبب الاسباب بولے تو اللہ جو اسباب کو بنانے والا ہے۔ ہم مسجد میں آئے، اسباب کیا بنا؟ پاؤں چل کر آئے، لیکن یہ پاؤں کو دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم نے کھیتی کی ہے، اس کھیتی میں اس جنگل سے اس کو زمین کو زرخیز کر کے نرم کر کے اس سے بیج اگا کر اور تمہیں غذا پہنچانے والا اللہ کون؟ اللہ۔ تو جو بنانے والا ہے اس کو مسبب الاسباب بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہم سب اسباب پر چلتے ہیں، لیکن اسباب کو تیار کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، تو ایک اللہ۔ فرمایا کہ اللہ نے مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل اور ذمہ دار ہو چکا۔ کس کا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی، یاد رکھو 8 برس، ارے بولو نا، 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے انتقال فرما۔ اب بچپن میں جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک روایت کے مطابق اس سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب کچھ وقت گزرا تو اس وقت پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اب اس کے بعد باپ اور ماں دونوں چلے گئے۔ اب تربیت کا سارا ذمہ کس پر آیا؟ اصل تربیت کون کر رہا ہے؟ مسبب الاسباب، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ اسباب بنا رہے۔ عبد المطلب آپ کے دادا کے پاس رہنے لگے اللہ کے نبی، اور 8 برس 2 مہینے 10 دن جب عمر ہوئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، انتقال ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ دی۔ کتنی کم عمر میں؟ دادا چلے گئے، والدہ اور والد بھی چلے گئے، باپ بھی اور ماں بھی اور دادا بھی چلے گئے۔ ابھی یہیں بس نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام، اسی کے درمیان اوقات میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بھی ہوتا ہے ملک شام کی طرف۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، حقیقی بولے تو خاص، ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں یہ خاص چچا ہے نا، یہ تھوڑے رشتہ داری چچا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ ولی بولے ہمارے والے ہاں نام وہ نہیں، پورا کفیل بنے، ساری چیزوں کی ذمہ داری اٹھائے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے 10 دن ہوئی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے نبی 12 سال 2 مہینے 10 دن کے ہو گئے، تو اب کیا ارادہ کیا ابو طالب نے، جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حقیقی چچا ہیں، ملک شام تجارت کا کام تھا، تو تجارت کے غرض سے کہاں سفر کرنے کا ارادہ کیا؟ ملک شام۔ یہ ملک شام عرب کی ایک کنٹری ہے، اور سب سے بہت پرانی شہروں میں سے دمشق، جس کو آج کے ٹائم پہ ملک شام کو سیریا کے نام سے جانتے ہیں، سیریا ملک شام جی۔ تو فرمایا آپ کی عمر شریف 12 سال
2 مہینے 10 دن ہوئی، ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کا ارادہ کیا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، ملک شام کی طرف تجارت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں اکیلا اب کیا کروں گا، آپ تو جا رہے ہیں کہاں ملک شام تجارت کے لیے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اور کون نہیں، تو یہاں میں کدھر رہوں گا، کس کے ساتھ، کیسا؟ تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ جانے کے لیے، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بولے؟ ساتھ ہو جاؤ۔ چنانچہ راستہ میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی، وہاں رکے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ ہے تیمہ کے نام سے، مقام تیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی، ایک یہودی عالم جی، اس کے پاس وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے، رکے ہوئے تھے۔ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحریہ راہب کہا جاتا ہے، آپ کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا، یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ آپ کے ساتھ جو لڑکا ہے خوبصورت کون ہے؟ بحریہ راہب نے کہا۔ کس سے؟ ابو طالب سے کہا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے پوچھا تو ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بھتیجا۔ کیا کہا؟ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحریہ نے کہا، آپ اس پر مہربان ہیں، کیا آپ اس پر مہربان ہیں؟ سوالی انداز میں اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو اس پہ ہمدردی ہے؟ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ کیا آپ کو اس سے کیا ہے دینی محبت اور لگن اور تڑپ ہے؟ کیا آپ کے کیا ہے خاص میں سے خاص ہے؟ تو فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ تو اس کا حفاظت بھی کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے؟ بولے ہاں کیوں نہیں کریں۔ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحریہ راہب نے کہا اس سے، وہ بحریہ راہب نے کہا جو یہودی کے عالم ہوا کرتا، خدا کی قسم کھائی اس یہودی عالم نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اسے قتل کر دیں گے۔ یہود جو ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا آخری نبی آنے والے ہیں اس طریقے سے۔ ابھی اللہ کے نبی بچپن میں ہے، یہودی لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہمارے نبی آنے والے اور ایسا آخری نبی، تو یہود اسے قتل کر دیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے یہ خدا کا نبی ہے، وہ بحریہ کہتا ہے یہ خدا کا نبی ہے، تو یہود کو دین کو مسخ کر دیں گے، منسوخ کر دیں گے، ختم کر دے گا، اور اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کی جو صفات ہیں، واقعات ہیں، جو تذکرے ہیں، میں یہودی کہتا میں اپنی کتاب میں ان کی واقعات کو پڑھتا ہوں۔ کن کی؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن میں ابھی 12 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر میں ہے، اور وہ بحریہ یہودی کہتا ہے کہ میں اپنی کتاب میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، جو آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتا ہوں ایسی چیزیں کہتا ہے، اس کا عقیدہ۔ بحریہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا وہ، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خلیہ مذکور تھا، اس میں پوری زندگی کے سارے چیزیں اس میں ذکر تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا، وہی خاتم الانبیاء، فرمایا یہی وہ ہے جو خاتم الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے خاتم ہے، یہاں مہر لگی گی۔ وہ یہودی کہتا ہے تورات کو منسوخ کر کے فرمایا احبار یہودی علماء کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، کہ یہودیوں کو سارے چیز کو ختم۔ ابو طالب کو بحریہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ واپس کر دیا گیا وہیں سے۔ یعنی کیا بتانا اس واقعے میں؟ اس واقعے میں بتانا یہ ہے
اس واقعے میں بتانے کا، تذکرہ کرنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس واقعے سے یہ نکلتا کہ اللہ کے نبی ابھی بچپنا میں ہیں، 12 سال 2 مہینے 10 دن ہوئے، لیکن ایک یہودی اپنی کتاب میں پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، تمام نبی کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس نبی کی نشانی جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھا وہ میں نے آج آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے یہودی سے قتل نہ کر دے، تم اسے واپس لے جاؤ، یہی آخری نبی ہے۔ میں اپنی کتاب کے مطابق بولتا ہوں، تورات کے مطابق۔ دیکھو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے میرے نبی کا نام کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا۔ کب سے؟ تم کہتے ہو اب بلند ہوا، نہیں، اب نہیں بلند ہوا، یہ بہریا یہودی عالم کے کہنے سے نہیں بلند ہوا، اللہ نے تو میرے نبی کا نام ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا۔ اور کب کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، روح پھونکا، تو اس وقت عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے میرے نبی کا نام کو ایسا بلند کیا، ایسا اٹھایا کہ آدم علیہ السلام پہلے ہی وہاں ذکر کر دیا، اور شروع سے لے کر آج تک ہمارے نبی کا نام اعلیٰ اور بلند۔ تو ایک یہودی بھی گواہی دیتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور آخری نبی ہونے کا، وہ سچا تھا، اس نے کہہ دیا۔ لیکن آج کے یہودی یہود و نصارہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، مکہ معظمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک مالدار عورت تھی، ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار بھی، جن غریبوں کو کیا فرمایا کہ وہ ایک عقل مند اور ہوشیار سمجھدار عورت میں سے تھی۔ کہاں؟ مکہ معظمہ میں، اور معتبر سمجھا جاتا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا جو تھی، وہ مکہ کے سبھی خاندانوں میں معزز مکرم سمجھی جاتی تھی۔ فرمایا کہ اپنا مال سپرد کر دیا کہ فلاں جگہ کا جا کر فروخت کرو، اس قدر کہ تم دیا جائے گا۔ مال کے بارے میں بہت سخی دل والے تھے، کیونکہ ان کا تجارت تھا ملک شام۔ میں نے پچھلے کسی وقت اس کا ذکر لمبی تفصیل سے کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا بزنس تھا، بیپار کام ملک شام میں، کپڑوں کا خصوصاً۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایت ہیں، ایک بچپن میں ہی اور ایک 40 سال کے بعد، لیکن وہ ظاہری نبوت جو ہوئی وہ 40 سال کے بعد ہوئی۔ فرمایا کہ اگرچہ اس وقت ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت و امانت کا تمام مکہ والوں کو شہر میں چرچا تھا، ہر طرف کے یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، امانت دار ہیں، صادق الامین ہیں، یہ نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں، نہ کبھی کسی پر ظلم کرتے ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، چرچا تھا، کافروں میں بھی چرچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ اور پاک اخلاق کے اعتبار سے بھی تھے، اور آپ کا لقب ہی امین تھا، امین کے لقب سے مشہور تھے، یہ امانت تھا۔ آج ہمارے پاس کوئی تھوڑا پیسہ رکھ دے تو تھوڑا ترنت گڑبڑ کروا دیں، ہماری نیت گڑبڑ ہو جاتی، لیکن وہ ایسے امین، ہر اعتبار سے امین، اخلاق اعلیٰ۔ جی ہاں، میں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی شروع میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ ہمارے نبی کے اخلاق کو بیان کرتا ہے کہ وہ بہترین خلق والے تھے، بہترین اخلاق والے تھے۔ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، جس کی تعریف اللہ کر رہے ہو، یقین مانو وہ کیسی شخصیت ہوگی۔ آج ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، آج ان کی سنت کو ہم زندہ نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔
تو فرمایا کہ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے نفع اٹھائے۔ وہ سارے اللہ کے نبی کی عمر تقریباً، میں نے کہا نا 12 سال کی عمر کی تھی جب ابو طالب کے ساتھ مل کے شام کا سفر ہو رہا تھا، پھر وہیں سے واپس مکہ معظمہ واپس ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دیکھی کہ یہ شخص جو ہے بہت امانت دار ہے، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی دھوکہ نہیں، کبھی غلط نہیں، امانت دار امین ہے، تو اس کی دیانت سے، اس کی امانت سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ وہ بزنس مین تھی۔ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہلا بھیجا کہ آپ ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیے اور اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر لیجئے، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں جو حصہ دیا ہے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع تھی، فوراً بعید سمجھ دو کیا ہے کے لیے تیار ہو گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے غلام کا نام تھا میسرہ۔ غالباً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے غلام جو تھا اس کا نام میسرہ تھا۔ ساتھ لے کر 16 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تاریخ تھی 16 ذی الحجہ، آخری مہینہ سال کا۔ وہاں اس وقت مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اس لیے کہتے ہیں تجارت کرنا غلط نہیں، بزنس کرنا غلط نہیں، ہمارے نبی کیے ہیں اور کر کر بتائے کہ ایسا کرو، تم تجارت ایسا کرو، تم بیپار ایسا کرو، تم بزنس ایسا کرو جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں خیانت نہ ہو، جس میں کسی کا مال ہڑپنے کا ارادہ نہ ہو، جس میں ناپ تول میں کمی نہ ہو، جس میں کسی کا نقصان پہنچانا نہ ہو، ایسا نفع نہ ہو جس سے کیا ہے کسی پر ظلم ہو، ایسا بھی نہیں۔ ساری چیز کر کے ہمارے نبی نے بتائی۔ تو فرمایا کہ ہمارے نبی جب فروخت کیے تو اچھے نفع کے ساتھ فروخت کر کے لا کے بتایا، کیونکہ ہوشیار عقل مندی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور بھری ہوئی تھی۔ شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے اور مکہ معظمہ میں لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کو مال سپرد کر دیا، ان کا مال ان کو دے دیا۔ کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے امانت دار۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی یہاں بیچا ہوا، چند کے قریب جو نفع ہوا بہت خوش ہوئی۔ شام کے راستے میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب تھا، اس کا نام غالباً نستورہ نام تھا، نامی آپ کو دیکھا، اور نبی و آخر زمان کی جو علامتیں کتاب میں لکھی اور پڑھی اس نے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی نبی آپ تھی۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا، میسرہ کو جانتا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا مکہ معظمہ کے رہنے والے قریش قبیلے قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا یہ نبی ہوں گے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ کوئی نبی ہوں گے۔ دیکھو کافر لوگ بھی پہچانتے تھے ایسے نبی، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کو نہیں پہچانتے۔ وہ کہنے لگا غیر مسلم کہ وہ کوئی نبی ہوں گے، چہرہ دیکھ کر کہتا تھا یہ کوئی نبی ہو سکتے۔ اب یہاں سے مرحلہ تجارت کا آیا۔ اب تجارت کا معاملہ آتے ہی اب کیا ہوا؟ ارے بولو، تجارت کا معاملہ آتے ہی اب کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عقل مند سمجھدار عورت تھی. آپ کی شرافت محیر العقول کہا جاتا ہے. حیران کن عقل کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو آپ سے نکاح فرما لیں. یعنی نکاح کا پیغام بھیج دیا حضرت خدیجہ نے. کس پر؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پہلا نکاح ہوا اللہ کے نبی. جس وقت اس وقت اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی عمر 40 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بچپن میں 25 سال 2 ماہ 10 دن ہوئے. 2 ماہ 10 دن، تاریخ بھی یاد رکھنا. 25 سال 2 مہینہ 10 دن ہوئے اور حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال، بعض روایات میں 45 سال کی ذکر ہے. ہاں، نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم، رؤسا مصر اور شہر کے سردار سب جمع ہوئے. ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس خطبہ میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہے. وہ کیا ہے؟ بولو، سننے کے قابل ہے. یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک ضائع ہونے والی چیز ہے، سایہ لوٹ جانے والی چیز ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو کہ خدیجہ بنت خولید سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کا کل مہر مؤجل نقد اور مؤجل ادھار. یعنی دیکھو، ایک ہے مؤجل اور ایک ہے مؤجل، حمزہ کے ساتھ ایک عین کے ساتھ. مؤجل نقد اور مؤجل حمزہ کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ادھار. میرے مال سے ہے، خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عظمت اور عزت اور عظمت والے ہیں. یہ نکاح کا پورا پیغام اللہ کے نبی. دیکھو، بچپنا میں بتا دیا، جوانی کا چل رہی ہے، اس جوانی کے اب یہاں سے اب آگے کی عمر چلے گی. سال عمر ہوئی، ظاہری طور پر نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ ابو طالب نے اسی قدیم مذہب پر ہے جس کے مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی وقف کر کیے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی. حق بات کو کبھی نہیں چھپا سکتا انسان. ایک انسان اگر کسی کو کوئی جھوٹ بول کے بچ لیتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے بچ لے گا، بعد میں تو وہ بات واضح ہو جائے گی. تو یہ فرمایا الغرض حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال رہے. کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ نزول کے بعد، اس طریقے سے زندگی گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی، یعنی پیٹ سے. اس میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے اور بیٹے کا تینوں کا انتقال ہو چکا. صرف بیٹیاں رہ گئی. ان میں سے میں چند نام بتا دیتا ہوں اور باقی تفصیل جو ہے، آگے کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ ہفتہ آئے گی. ابھی یہاں تک کا بتانا، ابھی یہ میں پچھلے ہفتہ بول چکا تھا کہ بیسک چیزیں اور جو اہم چیزیں ہیں شروعات کی میں نے بتا چکا پچھلے ہفتہ. اب یہاں جو ہے وہ یہی چیزیں تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند 4 صاحبزادے پیدا ہوئے. فرزند انجمن قابل قدر بیٹے قاسم اور طاہر تھے. آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بھی تھا. 2 نام سے جانا جاتا تھا، عبداللہ اور قاسم. زاد المعاد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ تھا اور طیب اور طاہر دونوں آپ کے لقب سے تھے. فرمایا کہ آپ کا نام 4 صاحبزادیاں تھیں.
یہ تو لڑکے کا نام ہوا. صاحبزادیاں بولے تو بیٹیاں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم. زینب، رقیہ، ام کلثوم. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سب سے بڑی تھی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں اس میں سب سے بڑی تو زینب تھی. پھر اس کے بعد جو تھی کیا وہ بھی حضرت خدیجہ سے تھی، یعنی ان کی بھی پیدائش حضرت خدیجہ کی مدد سے ہوئی. البتہ آپ کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا وہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے تھی. آپ کے تینوں فرزند بچپن میں وفات پا گئے. حضرت سب سے پہلے بیٹی حضرت زینب اور سب سے آخری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں. کون؟ حضرت فاطمہ. 4 بیٹی میں سے سب سے محبوب اور خاص بیٹیوں میں سے کون تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے آخری بیٹی. تو یہ تھی سارے تفصیلات کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا 4 بیٹی. اور بیٹے کا نام میں نے بتا دیا، کیا نام؟ ابو القاسم، طاہر اور ابراہیم، اور جس کو کیا ہے قاسم کی جگہ عبداللہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 4 ہے. اور جو ابراہیم ہوئے تھے وہ ماریہ قبطیہ سے آئے تھے. تو اس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد ہوئی. 7 میں سے 4 بچے اور 3 بچپن میں ہی انتقال کر گئے. یہاں تک کہ میں نے بتا دیا اللہ کے نبی کے پہلے دن سے پیدائش سے لے کر خاندان سے لے کر پوری سلسلے سے لے کر جوانی سے لے کر بچپنا تک یہاں تک کا واقعات آ گیا. اب یہاں سے اور تفصیلاً واقعہ، اب یہاں تھوڑی تفصیل ہوئی، آئندہ ہفتہ اور تفصیل سے واقعات آئیں گے. تمام واقعات جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے اولاد سے لے کر پھر بیویاں سے تمام اللہ کے نبی کی کتنی ازواج مطہرات تھی اور تمام واقعات اور کیسے کیسے تھی اور کون کون سے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور کن سے اولاد ہوئی، کون مطلقہ تھی اور کون بیوہ تھی، اور اسی طریقے سے سارے واقعات آگے تفصیل سے آئے گی. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح جلدی سے جلدی آ کر ان نبی کی زندگی کی سارے چیزوں کو ہمیں سننے اور اپنی زندگی میں اتارنا. یہ بتانے کا مقصد ہمارے نبی کی کیسی زندگی تھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں لیکن آج ہمیں اس نبی کا طریقہ، اس نبی کا سیرت ہمارے پاس موجود نہیں. ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم کیسے اس نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں گے؟ ہم کیسے کیا ہے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے جب تک ہم نبی کے طریقوں کو جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے؟ اور ہم جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا حکم آ گیا اور محمد رسول اللہ میں نبی کا طریقہ آ گیا. تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہم کامیاب اور سکسیس نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت سے واقف ہو سنت پڑھیں.